الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اے امیر شام تیری جا منزلت کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، اے امیر شام تیری جا منزلت کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، جلتے ہیں جو تیرے نام سے ملحد ان کو جلا کے چھوڑوں گا۔ میرے واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت آناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے عزیز علماء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، حضرت امیر معاویہ تاریخی شخصیت نہیں بلکہ قرآنی شخصیت اور صحابی رسول ہیں۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے محبت۔ اور نمبر 3، حضرت امیر معاویہ کے اوپر اعتراض اور اس کا جواب۔ نمبر 1، حضرت امیر معاویہ تاریخی شخصیت نہیں۔ بہت سے لوگ تاریخ کو سامنے رکھ کر حضرت امیر معاویہ پر اشکال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کو جانچنے کا پیمانہ تاریخ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے دیگر صلاحین فاتحین بادشاہوں کو جانچنے کے لیے تاریخ کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی صحابہ کی، جب بات آئے گی تلامیذ رسول کی، جب بات آئے گی شاگردان رسول کی، جب بات آئے گی جماعت رسول کی، تو اس وقت ہمارے سامنے تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہونا چاہیے۔ جب اس معیار پر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو جناب رسول اللہ کے تمام صحابہ کرام ہمیں معیار ایمان نظر آئیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، تاریخ اس کی کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں۔ جب ایک بات طے شدہ اور مسلم ہے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی وہ ہیں جن کے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کرام سے راضی ہے اور صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی من رآ اور رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا ہے یعنی میرا صحابی بن گیا، یا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور خاندان سے محبت۔ امام ابو بکر البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الشریعۃ الآجریہ میں حدیث نمبر 1959 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان معاویہ اذا لقی الحسین بن علی قال مرحبا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت امیر معاویہ کی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، تمہیں مبارک ہو اور خوش آمدید ہو، اور سالن مبارک ہو تمہارے لیے۔ اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ 3 لاکھ دراہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ کے پیش کریں۔ اور اسی طرح جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرحبا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات کو، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ 1 لاکھ دراہم بطور ہدیہ کے حضرت ابن زبیر کو عطیہ پیش کر دے۔ یہ ہے حضرت حسین کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور خاندان سے محبت۔ نمبر 3، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض۔ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، کہ افسوس ہے عمار پر، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس روایت کے پیش نظر مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی جماعت میں شریک تھے، اور اسی جنگ میں حضرت امیر معاویہ کی جماعت کے ہاتھوں
شہید ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ بھی باغی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی جماعت بھی باغی ہیں۔ میرے عزیزان من، اس کے دو جواب سمجھے۔ جواب نمبر ایک، صحابہ کرام کی یہ دونوں جماعتیں حق پر تھے، اور ان کے حق ہونے اور مومن ہونے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی کے پہلی ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان عظیمتان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں دو بڑی عظیم جماعتوں کی آپس میں جنگ نہ ہو جائے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور رضائے الہی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں ارشاد فرماتے ہیں ان كانوا فيه مجتهدون فالمجتهد اذا اصابه فله اجران واذا اخطا فله اجر، کہ صحابہ کرام کی یہ دونوں جماعتیں مجتہد تھے۔ مجتہد اگر ثواب کو پہنچے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اگر خطا کو پہنچے اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اس کی خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے جواب نمبر دو، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی فرقتان تمرق بینہما، کہ میری امت میں دو فرقے ہو جائیں گے، اور ان دو فرقوں کے درمیان میں ایک فرقہ نکل جائے گا، ایک گروہ نکل جائے گا، اور ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ، جب رسول دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ اس نکلنے والے گروہ سے لڑائی کرے گی، جنگ کرے گی، وہ حق کے زیادہ قریب ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں ارشاد فرماتے ہیں المارکۃ وہی الخوارج، اس نکلنے والی گروہ سے مراد خوارج کی جماعت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اعتراض نمبر دو، مخالفین اعتراض کرتے ہیں، الکامل فی التاریخ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بیعت کے لیے لوگوں کو رشوت دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزان میں نے اس کے جواب سمجھے۔ حضرت ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الکامل فی التاریخ میں اس حوالے کو، اس روایت کو بغیر سند اور بغیر حوالہ کے پیش کر دیا ہے۔ جب کوئی روایت بغیر حوالہ کے، بغیر سند کی پیش کی جائے تو وہ کیسے قابل قبول کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کے تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو، بھلائی کے ساتھ کیا کرو، ان پر تنقید نہ کرنا۔ تاریخ حضرت امیر معاویہ کی کردار کشی کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو بیان کرے۔ میں تاریخ کی بات مانوں یا حدیث رسول کی بات مانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ کے فرمین کے بعد تاریخ اگر حضرت امیر معاویہ کی کردار کشی کرے، تاریخ اگر حضرت امیر معاویہ کی مذمت کرے، تو میں تاریخ کی ان غلیظ چیتوں کو، ان من گھڑت افسانوں کو، ان جھوٹی روایتوں کو جوتی کے نوک پر رکھتا ہوں۔ فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کا پرچم اپنے جانوں پر کھیل کر کے پوری دنیا میں لہرا دیں گے، اور حسد کی آگ میں جلنے والوں کو اور زیادہ جلائیں گے۔ ہم اپنے لہو کا ہر قطرہ تو بہا دیں گے، ہم اپنے لہو کا ہر قطرہ تو بہا دیں گے، باطل کو مگر یکسر دنیا سے مٹا دیں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ سارے عالم میں ہم مدح معاویہ کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔